عبادات ایمان کا بنیادی جز ہیں اور ہم بطور مسلمان عبادت کرتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں عبادات خدا کی محبت میں کرنی چاہیے یا ڈر اور خوف سے؟ جی دونوں طریقوں سے. یہ جو صوفیاء نے آپ کو پٹی پڑھا دی نا کہ اللہ کا خوف نہیں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور انہوں نے پھر کہا جی خوف بھی صرف اس قسم کا خوف ہونا چاہیے جیسے کسی شخص کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے روٹھ نہ جائے. یہ ساری کی ساری شعر و شاعری والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک پھیرا لگیا نا دوزخ دا تے سارا تھوڑا عشق نکل جائے گا. ہاں یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے. قرآن میں یہ ٹاپک درجنوں جگہ ڈسکس ہوا ہے، اور جس چیز کو ہمارے صوفیاء کا طبقہ نٹوریس بنا کے پیش کرتا ہے نا، اللہ تعالی نے اس چیز کو مسلمانوں کے لیے عقیدہ بنا کے پیش کیا ہے. یہ سورہ السجدہ آپ دیکھیں، پارہ نمبر 21 میں سورت نمبر ہے 32. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اہل ایمان کی نشانی بتائی. آیت نمبر 16 میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی جو پیٹھیں ہیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو اس کے خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں. طمع کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم تو لالچ کو برا لفظ سمجھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں اور طمع بھی رکھتے ہیں. خوف کس کا؟ جہنم کا. اور طمع کس کا؟ جنت کا. تو یہ کوئی لالچ کا لفظ کوئی برا لفظ تو نہیں ہے. ہاں جب برے معنوں میں استعمال ہو رہا اس وقت برا ہے. یہ تو قرآن پاک کی تعلیمات ہے. پھر سورۃ الفرقان جو ہے پارہ نمبر 19 کے اندر اینڈ پہ جا کے اللہ کے اولیاء کی 12 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اس پہ میرا پورا مسئلہ نمبر 120 ہے. اللہ کے صحیح اولیاء کے 12 جو نشانیاں کہ 12 چیزیں ان میں ہوں گی وہ ولی ہوں گے. ایک تو تواڈے ولی نے نا جتنے بندے زیادہ ٹور جان، پاویں گرو نانک کو ٹور جان. ہاں، اور ایک یہ ہیں اللہ کے نیک بندے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 64. وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں وقت گزارتے ہیں راتوں کو. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ، اور وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک دوزخ کا عذاب ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے. تو یہاں وہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں تیری محبت میں ہوں مجھے کوئی نہیں من بے شک سٹ دے دوزخ کی. اللہ کہہ رہے ہیں میرے نیک بندے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت پھندا ہے ہمارے گلے میں، لٹکتی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر کہ تو نے ہمارے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو تو دور کر دے ہم سے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے اور زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے. اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جی خیر ہے تھوڑا سا پھیرے ہی لگے گا. اللہ کہنا تھوڑا بھی نہیں برداشت. تھوڑا دنیا میں آپ ایک موم بتی کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے نہیں برداشت کر سکتے سرکار. شے کی ہو اگر دنیا میں کسی کو کہا جائے نا کہ ایک نماز چھوڑنے پر آپ کو 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں 100 کوبرا سانپ، 100 کالے بچھو، ان کے ساتھ فجر سے زور تک وقت گزارنا پڑے گا، جتنا بھی ڈنگ مار لیں حسب توفیق، تو کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا. ویسے کہہ دیتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا. تو یہ جو صوفیاء نے کانسیپٹ دیا نا، وہ کہتے ہیں جی رابعہ بصریہ کہتی تھیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ نا جی اٹھایا ہوا تھا ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں آگ، یعنی وہ کوئلے اٹھائے ہوئے تھے، اور کہنے لگی جی میں اس لوٹے سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور اس کوئلے سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں. یار یہ عقیدہ ہی کفر ہے. جنت کی تو نعمتوں کو فنا ہی نہیں ہے. جنت میں کون آگ لا سکتا ہے؟ اور جہنم کی آگ کون بجھا سکتا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں، اس کے خوف اور جنت کے لالچ میں نہ کریں. واہ واہ. تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اب عشق مشوقی کے کیس میں تو یہ بڑے اچھے جملے لگتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آج اللہ کی جیسے اناؤنسمنٹ ہونا کہ کام چک کے رکھو، میں کوئی عذاب نہیں دیا گا لیکن میں جنت بھی کو نہیں دینی. لوگ کہیں گے حضرت
جنت اپنی کول رکھو، میں اینو ہی جنت بنانے لگا جائے. ہاں آج آپ ذرا عذاب کی یہ تلوار اٹھا لیں، دیکھیں کیسی دنیا میں انارکی پھیلتی ہے. یہ عذاب کی تلوار جو لٹکی ہے نا، اسی کی وجہ سے انسان کا قبلہ درست رہتا ہے. لہذا جو لوگ بھی ان چیزوں کے خلاف بولتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ یہ انتہائی جاہل لوگ ہیں، یا یہ غدار ہیں جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں. لبادہ انہوں نے مسلمانوں والا اوڑا ہوا ہے، کیونکہ قرآن تو وہ ہے جو کتابوں میں، قرآن کی تعلیمات تو وہ ہے جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، سنت کی شکل میں، کتابی شکل میں موجود ہے. یعنی اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں. تو یہ جذباتی جملے ہیں کہ جی ہمیں یہ، سیدنا علی کی طرف بھی انہوں نے مشہور کیا ہوا اس طرح کا قول. سیدنا علی کیا اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ سارے جذباتی جملے ہیں. آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے انڈر، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اپنی طرف سے وہ مواحد بن رہا تھا بہت بڑا، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اس نے؟ اللہ کی مرضی نہیں مانی تھی اس نے کہ اللہ نے کہا کہ اسے سجدہ تعظیمی کرو، اس نے کہا اس کو نہیں کروں گا، تجھے کر لوں گا، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا. اس طرح کوئی شخص کہے کہ جی میں نے پیغمبروں کو نہیں ماننا، صرف اللہ کو ماننا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا دین قبول کرے گا؟ نہیں. اب وہ لاکھ کہے کہ جی اے اللہ میں کسی پیغمبر کو بھی تیرے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا، میں اور تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو بیچ میں سے نعوذ باللہ نکال دوں، ایسے ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے کتنا زور دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی کوئی شخص میری محبت میں بھی میرے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ کلیم نہیں کرے گا جو میں نے تعلیم نہیں کیا. جو رسول اللہ تمہیں دیں گے، جو نبی علیہ السلام تمہاری تعلیمات، اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں تمہاری تربیت کریں گے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے. انسانوں کو رول ماڈل اسی لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی محبت میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لے. لوگوں نے رکھے نا غلط عقیدے، کیسے کیسے عقیدے رکھے. یہ رابعہ بصریہ کو یہ مطلب یہ جو عقیدہ ان کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں اس بیچاری نے کہا کہ نہیں کہا، وہ بیچاری ویسی رگڑے میں آ جاتی ہے. تو وہ لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ منسوب کیا. تو اس کے مقابلے پہ میں کہتا ہوں کہ جی یہ تو رابعہ کا عقیدہ ہے اور ایک ربیہ کا بھی عقیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ کا ایک غلام تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خادم، اس کا نام تھا ربیہ. آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن نبی علیہ السلام کا سمندر رحمت جوش میں آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے. اور وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ کبھی کو موقع ملا تو میں حضور سے یہ مانگوں گا. انہوں نے کوئی جناب توقف نہیں کیا، سیدھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے آگے سے نہیں فرمایا کہ جنت کی تو لالچ ہونی نہیں چاہیے، اللہ کی محبت میں انسان کو آنا چاہیے، جنت تو تمہیں ویسے ہی میری صحابیت کی ویسے مل جائے گی. آپ فرمایا کچھ اور بھی مانگ لے. ان کا نہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی اللہ کی عبادت کر، اس سے میری مدد کر، میری دعا کیٹلسٹ کا کام کرے گی. اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تجھے جنت میں بڑا پڑوس دے دے گا. اس لیے میں کہتا ہوں میں ربیہ کا عقیدہ رکھتا ہوں، رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتا. تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہ تھا. آپ کو جناب انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے. یار ویسے کوئی گل صحیح تو انہوں نے کوئی ایک گل بھی صحیح دسی ہے؟ ایک گل دس دو سوائے ایک گل دے کہ علی نو نہیں سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اے گل انہوں نے تو صحیح دسی، باقی ساری گلاں غلط دسی. اچھا آگے ہوں، پیچھے جگہ کم پڑ گئی، آگے ہوں.